کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ سے ڈاکٹر ازور شیرازی. انہوں نے اردو مرثیہ کی جدید جہاد پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق بھی ہیں. کئی ریسرچ پیپرز، ان کے ریسرچ آرٹیکلز جو جدید مرثیہ کے حوالے سے دیکھنے میں آئے. آج ان کے مقالے کا عنوان ہے اردو مرثیہ کی ماحولیاتی شعریات. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ روسٹرم پہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر ازور شیرازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے مقالے کا موضوع ہے اردو مرثیے کی ماحولیاتی شعریات. مقالہ جو ہے وہ تقریباً 150 پونے 200 صفحات پر مشتمل تھا اور اس پورے مقالے میں ساری رسائی شاعری بالخصوص مرثیے میں فطرت کی پیشکش کو زیر بحث لایا گیا ہے. اگرچہ وقت کم ہے تو میں نے اس کی فائنڈنگز یعنی حاصلات، کچھ شعری نمونے اور مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو کچھ پیراگراف میں پڑھ دوں گا تاکہ چیزیں سمجھ آ جائیں، پھر ان کی کچھ وضاحت کر دیں گے. ابتدا میں انسان طبعی ماحول سے تقدس اور برابری کا رشتہ رکھتا تھا. کائنات کے وہ تمام فطری مظاہر جو اس کی سرگرمیوں میں معاون ہوتے تھے وہ ان کی پرستش تک کرتا تھا. اس کے نزدیک کائنات انسان سے کم تر، تابع یا دوسرے درجے کی شے نہیں تھی، بلکہ وہ خود کو اس وسیع و عریض طبعیاتی ماحول کا محض ایک عنصر گردانتا تھا. رفتہ رفتہ جب انسان نے ترقی کرنا شروع کی اور وہ زرعی دور میں داخل ہوا تو اس نے جانوروں کو پالنے اور اپنے کام ان سے کروانے کے لیے انہیں زیر اثر کرنے کی کوشش کی. تب پہلی دفعہ انسان نے نظم کائنات میں مداخلت کی. آخر اس نے دماغ سے کام لے کر انہیں تابع بنانے کا کھیل کھیلنا شروع کیا. اپنی ایسی ہی سرگرمیوں سے اسے احساس ہونے لگا کہ وہ اب کائنات کا ایک جزو نہیں بلکہ طبعی ماحول کا واحد مرکزی متکلم اور قدر مطلق ہے. یوں اس کا فطرت سے حقیقی رشتہ ختم ہوتے ہوتے بیگانگت میں ڈھلنا شروع ہو گیا. اس نے انسان پسندی کے زوم میں نت نئی سائنسی ایجادات کر کے مظاہر کائنات پر اپنی برتری ثابت کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھیں، خواہ اس کے تفضیلی تکبر کے ہاتھوں فطرت کے حقیقی جمال پر گہری ضربیں ہی کیوں نہ پڑتی رہیں. جدیدیت کے تحت انسان پسندی کے فلسفے نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہے، سو وہ ان سب پر تصرف کا بنیادی حق رکھتا ہے. انسان کے مبنی بر تسلط بیانیے نے اسے اپنی نظر میں تو اعلیٰ و اشرف بنا دیا، تاہم اس کے اس عمل سے فطرت اور ماحول کے نظم میں جو انتہا درجے کی خرابیاں پیدا ہوئیں وہ بدستور قائم ہیں. اس سب کے پس پردہ انسان اور فطرت کی وہ سنویت کار فرما تھی جو نشاط الثانیہ کے دور سے تمام انسانی علوم میں راسخ ہو چکی تھی. مغرب میں 20ویں صدی کے آخری دہوں میں ماحول اساس ناقدین نے یہ سوال اٹھایا کہ فطرت اور انسان کی اجنبیت نے قدرتی ماحول کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے. انسان کائنات کا واحد متکلم یا اتھارٹی نہیں بلکہ انسان کا فطرت کے تمام مظاہرات کے ساتھ تعلق مساوات کے اصول پر قائم ہونا چاہیے. ایک حیاتیاتی معاشرہ بشر مرکزیت کی بجائے ماحول اساس نظام پر استوار کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ انسان بھی اس حیاتیاتی معاشرے کا ایک رکن ہے، نہ کہ مختار کل. یوں فلسفہ ماحولیات کی راہ ہموار ہوئی. فلسفہ ماحولیات نے ماحول مرکز رویے کے تحت انسان بالخصوص فطرت کی از سر نو تفہیم کرنا شروع کی. اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اجارہ داری کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ادب اور فطرت اور ثقافت کے باہمی بندھنوں کو ماحول مرتکز بنیادوں پر سمجھنے اور سمجھانے کی صحیح کی. اس طریقہ کار کو ماحولیاتی تنقید کا نام دیا گیا. ماحولیاتی تنقید کی اصطلاح پہلی مرتبہ ولیم روکرٹ نے 1978 میں اپنے مضمون ماحولیاتی تنقید ایک تنقیدی تجربہ میں بیان کی. ماحولیاتی تنقید جدید اور مابعد جدید تنقیدی تھیوریاں متن سے مکالمہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی فکر تناظر کو مرکز یا دیدر کے طور پر ملحوظ خاطر رکھتی ہیں. تانیسی تنقید صنفی فہم کی اینک سے ادب اور زبان کا محاکمہ کرتی ہے. مارکسی تنقید ذرائع پیداوار اور طبقاتی استحصال کے حوالے سے ادب فن پارے کے موضوع کا احاطہ کرتی ہے. نو تاریخیت تاریخ کے مرکز مائل بیانیوں کے مقابل حاشیائی تاریخ اور ذیلی بیانیوں تک رسائی حاصل کر کے تاریخ کا دوسرا رخ سامنے لاتی ہے. ایسے ہی ماحولیاتی تنقید
ماحول کو نیوکلس مان کر بشر مرکزیت کے غالب بیانیوں کو رد کرتے ہوئے ادبی مطالعات کا عمل سر انجام دیتی ہے۔ یہاں تک ہم نے بات کی ہے کہ ادب میں فطرت کس طرح پیش ہوئی ہے اور ماحولیاتی تنقید فطرت کو کس طرح موضوع بناتی ہے۔ عام ہمارے ہاں فطرت کی پیشکش ادبی فن پاروں میں ہوتی رہی ہے، لیکن وہاں پر فطرت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ موسموں کا احوال، دریاؤں کا احوال، یا کوئی شاعر یا ادیب اپنی جذباتی حالت کو فطرت کے استعاروں کی صورت میں پیش کر دیتا ہے۔ ماحولیاتی تنقید اس وقت فطرت کا مطالعہ کرنے کا سب سے جو جدید ہے وہ ٹول ہے۔ اس ٹول کے کچھ پیمانے ہیں، یعنی یہ انسان اور ثقافت، جو انسان نے ترقی کیا اور ثقافتی ماحول قائم کیا ہے، اس کی نفی کر کے یہ کہتی ہے کہ انسان اس سارے حیاتیاتی کرے کا ایک جز ہے، انسان کو اس ماحول کے مطابق رہنا چاہیے اور خود کو ماحول کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو اشرف المخلوقات نہیں مانتی۔ اس کے علاوہ یہ ایکو بیلنس کی بات کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مظاہر پسندی کی قائل ہے۔ ماحولیاتی تنقید کے نزدیک کائنات کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ زیرو ہیں، ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ماحولیاتی تنقید کا تعارف ہو گیا۔ ماحولیاتی تنقید کسی بھی فن پارے کا مطالعہ کن اصولوں کے تحت کرتی ہے، وہ چند میں اصول بتا کر مرثیے کی طرف چلتا ہوں۔ ادب میں ماحول کی ترجمانی کیسے کی گئی ہے؟ کس طرح فطرت کے عناصر پہاڑ، ندی، دریا، سمندر، بادل، بارش، پرندوں، جانوروں کو شاعری یا فکشن میں پیش کیا گیا ہے۔ فطرت کے تحفظ کے ضمن میں انسانی ذمہ داریوں کو تخلیق کاروں نے بیان کیا ہے یا ان سے پہلو تہی کی ہے۔ متن میں فطرت کی عکاسی ماحول مرکز منہج پر ہوئی ہے یا بشر مرکز پر؟ متن میں پیش کی جانے والی ماحولیاتی اقدار ماحولیاتی دانش سے مطابقت رکھتی ہیں یا متصادم رویہ؟ فن پارے میں فطرت کو انسانی جذبے کا ترجمان بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس کے لیے علامتی انداز اپنایا گیا ہے، یا فطرت قائم بالذات وجود کے طور پر موجود ہے؟ فطرت اور انسان کی سنویت سے جنم لینے والی صورتحال کا بیان کس انداز میں کیا گیا ہے؟ فن پاروں میں ہجرت کا آواز سماجی و ثقافتی ماحول سے بے دخلی کے بیان کا اظہاریہ ہے یا طبعی ماحول سے یا دونوں سے؟ اب اردو مرثیے کی طرف چلتے ہیں کہ اردو مرثیے میں فطرت کی پیشکش کس طرح ہوئی ہے، ابتدا سے لے کر دکن سے لے کر جدید مرثیے تک۔ حاصلات کے طور پر ایک دو پیراگراف آپ سماعت فرمائیے۔ اردو مرثیے کا آغاز زبان کے افزائشی دور میں ہوا۔ ابتدا میں لکھے گئے مرثیے غزل، مثنوی، مثلث اور مربع حیت میں تھے۔ ایسے مرثیوں کا مقصد فقط واقعات کربلا کو رونے اور رلانے کی نیت سے نظم کرنا تھا۔ کربلا کے تاریخی مواد کی کمی کے باعث دکن کے مرثیوں میں زیادہ طوالت اور جزیات نگاری نہیں ملتی، بس واقعہ کی جزوی کڑیاں ملا کر مبکی اثر پیدا کر دیا جاتا۔ ایک وجہ زبان کے دامن اظہار کی تنگی بھی تھی۔ مقامی زبان میں ابھی اتنی وسعت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ واقعہ کربلا کی تاریخ کی تخیلی اور ثقافتی ہم آمیزی کر سکتی۔ ابھی تو مرثیے کے لیے ایک حیت بھی مختص نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دکن کا مرثیہ سامع کربلا کے رسائی تاثر تک محدود رہا۔ اس میں 61 ہجری کا فطری ماحول اور میدان کربلا کی فطرت اور کرونوٹوپ کی نمائندگی ظاہر نہ ہو سکی۔ دکن کا مرثیہ ایک حد تک بس عقیدت کا اظہاریہ تھا۔ شمالی ہند میں لکھا گیا مرثیہ روضۃ الشہداء کے اردو ترجمے سے متاثر ہوا اور اس میں واقعات کربلا کو تفصیل سے لکھے جانے کی کوشش کی گئی۔ مرثیے کی طوالت بڑھی تو اس میں واقعے کی جزیات اور اسباب و علل پر بھی روشنی پڑنا شروع ہوئی۔ دلی کے مقامی کلچر اور رسوم و رواج بھی مرثیے میں داخل ہونے لگے۔ یہاں سے مرثیے میں فطرت کے غالب عنصر مقامیت کی داغ بیل پڑی۔ عربی اور ہندوستانی تہذیب کے ادغام کا ایسا دور شروع ہوا جس نے آگے چل کر مرثیے کو ہند مسلم تہذیب کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا۔ دلی میں تخلیق کیے گئے مرثیوں میں فطرت کربلا کے کرداروں کی شخصیت سمجھانے اور میدان کربلا کی اندوناک صورتحال کے نقش ابھارنے تک محدود رہی۔ یہاں فطرت کا کردار بطور شے تھا، بطور ذات نہیں۔ مرثیے کو بام عروج دبستان لکھنؤ میں ملا۔ فیض آباد اور لکھنؤ میں لکھے گئے مرثیے میں سانح کربلا کے تاریخی، تہذیبی، مذہبی اور فطرتی تمام پہلوؤں نے نقطہ کمال حاصل کیا۔ کلاسیکی مرثیے میں فطرت اپنی پوری آب و تاب سے نظر آنے لگی۔ اس میں فطرت کے تینوں عناصر فطرت، ماحولیات اور مقامیت ابھر کر سامنے آئی۔ لکھنوی دور کے مرثیوں میں پیش کی گئی فطرت کی متعدد جہات ہیں۔ یہاں فطرت بطور شے بھی ہے، ذات بھی۔ فطرت پس منظر کے طور پر بھی موجود ہے، پیش منظر کے بھی۔ فطرت بطور تخلیق بھی ہے اور باعث علت رسا بھی۔ فطرت کی مذہبی توجیہ بھی ہے اور مابعد الطبیعیاتی بھی۔ فطرت جذباتی معروض بھی ہے اور جمالیاتی بھی۔ مرثیے میں اشیاء سے آرائشی تعلق نہیں، قدرتی رشتہ بھی موجود ہے۔ آپ
جتنی بھی ہماری کلاسک اصناف ہیں اس میں سب سے زیادہ فطرت کی جمالیات اردو مرثیے میں نظر آتی ہے۔ دعوے کے طور پر خوش آباب کہتے ہیں کہ اردو مثنوی میں بھی فطرت بہت زیادہ جلوہ افروز ہے، لیکن وہاں پر فطرت زیادہ تر منظر نگاری کی ذیل میں ہے، لیکن اردو مرثیے میں جب ہم فطرت دیکھتے ہیں تو وہ جذبات، احساسات سے لے کر اشیاء کے ساتھ ماحولیاتی تنقید کا یہ مقدمہ ہے کہ اشیاء کے ساتھ آرائشی تعلق نہیں ہونا چاہیے، فطری تعلق ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ اردو مرثیے میں ذوالجناح، گھوڑا ذوالفقار دیکھ لیں تو وہ ایک زندہ روح انسان اور کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اطلاق پر۔ مرثیے کی ماحولیاتی شرعیات پر بات کرنے سے قبل یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ مرثیے میں فطرت کی پیشکش کے پس منظری جواز درج کیے جائیں۔ مرثیے کے شعراء میدان کربلا میں موجود نہیں تھے، انہوں نے اس رزم کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ واقع کربلا اور مرثیے کے شعراء کے درمیان 1400 سال کا زمانی فاصلہ ہے۔ انہوں نے میدان کربلا کے فطرتی ماحول کو تاریخی کتب، عربی، فارسی، اردو شعراء کے متون کی روشنی میں دیکھا۔ مظاہر قدرت کے حوالے سے اپنے ذاتی مشاہدے، تخیل اور ثقافتی اثر سے مرثیے میں فطرت کے رنگ بکھیرے۔ فطرت کی اس پینٹنگ میں مبالغہ بھی ہے، تخیل بھی، امکانات بھی اور تاریخی و ادبی استفادہ بھی۔ مستضاد یہ کہ مرثیے کے کربلائی کرداروں سے بے پناہ محبت و عقیدت بھی۔ اس لیے مرثیے میں پائے گئے فطرت کے عناصر پر بات کرتے ہوئے یہ تمام جواز سامنے رہیں گے۔ اب مرثیے میں فطرت کس کس حوالے سے پیش ہوئی ہے؟ فطرت بطور تخلیق۔ ماحولیاتی تنقید مانتی ہے کہ فطرت خالق ہے، یعنی خدا کا انکار کرتی ہے۔ اس کے جواب میں PID کے اس مقالے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ماحولیاتی تنقید جو 20ویں صدی کے آخری دہوں میں ماحول کے حوالے سے بحث کر رہی ہے، لیکن مرثیہ اس سے قبل اس فطرت کے تمام عناصر پر بات کر رہا ہے جس پر 20ویں صدی کے آخر پر ناقدین نے بات کی ہے۔ مرثیے میں جو فطرت ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ خالق کی تخلیق ہے، جس لیے مرثیے میں جتنے بھی چرند پرند درند ہیں وہ خدا کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ بلبلوں کی وہ صدائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یاہو یاہو، فاختہ کی یہ صدا سرو پہ تھی کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ پھر ماحولیاتی تنقید جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات نہیں مانتی، لیکن اردو مرثیے میں جو انسانیت کا اعلیٰ معیار امام علی مقام کی صورت میں ملتا ہے، جسے ہم امام مرکزیت کہہ سکتے ہیں۔ امام مرکزیت مرثیے میں اس وجہ سے ہے کیونکہ امام فطرت کا بھی مالک ہے۔ اس لیے ماحولیاتی تنقید کے ناقدین کو اردو مرثیہ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ انسان جس کی وجہ سے جو زمین پر حجت خدا ہے اور جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے وہ مرکز ضرور ہوگا۔ جیسے پھیلی جو نکہتے چمنے شاہ بحر و بر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری کچھار میں مختار خشک و تر، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، بڑھ کر قدم تو لے کے تیری آبرو بڑھے۔ یہ امام مرکزیت ہمیں اردو مرثیے میں نظر آتی ہے اور ماحولیاتی تنقید کی رہنمائی کرتی ہوئی۔ پھر ماحولیاتی تنقید ہمارے ہاں کیا کرتی ہے؟ وہ فطرت کو مادے کے طور پر مانتی ہے کہ وہی فطرت ہے جو ہماری آنکھوں کے احاطے میں آ جائے، جو مشاہدے میں آ جائے، لیکن اردو مرثیہ فطرت کا مابعد الطبیعاتی شعور بھی سامنے لے کر آتا ہے، جنت کے مناظر دکھا کر۔ دیکھیے سبت پیمبر کا یہ جاہو اقبال، آیا خطرس در شبیر پہ جب بے پر و بال، گرد گہوارہ پھرا دور ہوا حزن و ملال، آپ کے فضل و عنایت سے چلا ہو کے نہال، کہنا راہب کا کہ میں صاحب اولاد ہوا، در فرزند نبی سے میرا دل شاد ہوا۔ اب فطرت کا آنا اور پر حاصل کرنا یہ فطرت کا مابعد الطبیعاتی شعور ہے۔ آگے جی کچھ نکات میں اور آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ پھر ہمارے ہاں کلاسیکی شاعری میں فطرت جمالیاتی معروض کے طور پر بھی موجود ہے، یعنی فطرت کی تحسین کر دینا۔ پھر جذباتی معروض کے، یعنی کسی شاعر کا اپنا اگر دل اداس ہے تو وہ دریا، سمندر یا درختوں یا پیڑوں کے استعارے لے کر سامنے لاتا ہے، تو اردو مرثیے میں وہ بھی موجود ہے۔
اردو مرثیے میں فطرت کے 50 سے زیادہ ایسے عناصر ہیں جو باقی کسی اور صنف میں موجود نہیں ہیں۔ آگے فطرت جو ماحولیاتی تنقید کہتی ہے فطرت قائم بالذات ہے اپنی ذات میں، تو اس حوالے سے بھی اردو مرثیے میں اتنے وافر نمونے ہیں جو کسی اور صنف میں نہیں ہیں۔ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے حویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو بلند ہونے لگی ہے اذان صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ یہ اردو مرثیے میں فطرت جو قائم بالذات ماحولیاتی تنقید جو اپنا استدلال پیش کرتی ہے وہ مرثیے میں موجود ہے۔ پھر مرثیے میں فطرت کی ثقافتی تعبیر بھی موجود ہے۔ ثقافتی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ فطرت حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن شعراء نے اس کی ثقافتی تعبیر کر دی ہے۔ روبا کسی کو شیر کہہ دیا، کسی کو گیدڑ کہہ دیا، تو یہ بھی سب سے زیادہ اپنا رجز میں مرثیے میں فطرت کا یہ عنصر بہت زیادہ موجود ہے۔ وقت کی تنگی ہے، اس کے باعث میں بس آخری پیراگراف آپ کے سامنے جو فائنڈنگز کا ہے وہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ اجمال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو مرثیے کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ دکن میں زبان کا افزائشی دور چل رہا تھا، اس لیے اردو میں اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ واقعات کربلا کو بالترتیب بیان کر پاتی۔ دوسرا، کربلا کا تاریخی مواد بھی کتب کی شکل میں زیادہ موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دکن کے مرثیے میں واقعات کربلا پر تاثر اور اشارے ملتے ہیں۔ اس دور میں مرثیے کا مقصد رونا رلانا تھا اور اسے عبادت کا درجہ دیا جاتا تھا۔ شاید اس لیے دکن کے مرثیوں میں محض بین اور رسائیت ملتی ہے۔ دکنی مرثیے میں فطرت کا بیان بھی علت رسا کی غرض سے ہوا ہے۔ دکنی مرثیہ گو کلی کتب شاہ وجہی مرزا نصرتی افضل گولکنڈی ہاشم ولی کے کلام میں فطرت امام کا غم مناتے ہوئے نظر آتی ہے۔ 18ویں صدی میں دلی میں اردو شعر گوئی کا باقاعدہ عوامی رواج پڑا۔ اس سے قبل شاہ مبارک آبرو اور یکرنگ کے لکھے مرثیوں کا متن صاف بتاتا ہے کہ یہ فقط خواص کے لیے لکھے گئے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد عوام کو مذہبی آزادی ملی، عزائی رسومات کو عوام میں فروغ ملا، مرثیہ عوام کی امنگوں کا ترجمان بننا شروع ہوا۔ فضلی نے اسی ماحول میں کربل کتھا لکھی۔ مرثیے کے شعراء کو عوامی زبان میں واقعات کربلا مل گئے۔ اب مرثیہ گو شعراء نے باقاعدہ مرثیہ کہنا شروع کیا۔ دہلی کے ابتدائی مرثیہ گو ندیم، مسکین، غمگین اور حزین تھے۔ ان مرثیہ گو شعراء کے مجموعے دستیاب نہیں، چند کتب میں نمونے کا کلام موجود ہے۔ اس مختصر کلام سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کی سادگی اور براہ راست طرز اظہار کی وجہ سے اس میں فطرت پر زیادہ مواد موجود نہیں۔ سودا محب اور میر کے ہاں فطرت اور مقامی عزائی رنگ ابھر کر سامنے آیا۔ سودا اور میر نے مرثیے کو ادبی وقار عطا کیا۔ فطرت کو امام کا غم منانے کے ساتھ ساتھ ادبی کرینوں، تشبیہ، استعارہ اس نے تعلیل کے کرینوں میں پیش کیا۔ مرثیے میں مقامی و حیاتیاتی ماحولیات کا ذکر ہونے لگا۔ پھر بھی فطرت کی پیشکش زیادہ تر مرثیے کے پس منظر کے طور پر رہی۔ موسم کی شدت دکھا کر امام کا اس میں سفر کرنا اور پیاسا شہید ہونا فطرت کے تقابلی انداز میں سامنے آیا۔ اس دور کے شعراء میں قیام الدین قائم، مصطفی جرأت، شیر علی افسوس نے بھی مرثیے لکھے، تاہم یہ روایتی انداز کے تھے۔ مرثیے میں فطرت کی پیشکش سماجی آسودگی کے باعث ممکن ہونی تھی۔ دہلی کے حالات و واقعات کے پیش نظر یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے دلی کے ناسازگار حالات کے باعث جب دلی کے قلمکاروں نے لکھنؤ کا رخ کیا تو وہاں انہیں سازگار ماحول میسر آیا۔ لکھنؤ کی مذہبی تہذیب، مقامیت، ریاستی سرپرستی اور انیس و دبیر کے پیش رو شعراء کی مرثیے پر کی گئی محنت نے وہ فضا قائم کی جس سے مرثیے میں فطرت کی براہ راست اور بیش بہا ترجمانی کا جواز بنا۔ مرثیے کے اجزاء نے بھی فطرت کے بیان سے وسعت پائی۔ انیس و دبیر اور ان کے بعد کے شعراء نے مرثیے میں فطرت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس اہتمام کے پیچھے مجلس کی ضرورت اور سماجی خوشحالی بھی تھی۔ لکھنؤ کے باغات، ندیوں اور ماحول نے شمشیر زنی، آلات جنگ و حرب اور فطرت کے بیانات سے مرثیے کو مستحکم صنف بنا دیا۔ اس دور کے لاتعداد مرثیہ گو شعراء نے فطرت کو نئے نئے زاویوں سے مرثیے میں پیش کیا۔ ان رجحانات میں فطرت آگے جن کا میں نے سارا ذکر کیا آپ کے سامنے، مجموعی طور پر جدید مرثیے میں انسان کے منفی عزائم پر بھی تنقید کی گئی۔ اس ذیل میں مرثیے نے ماحولیاتی مزاحمت اور ایٹمی نقصانات سے فطرت کو بچانے کی بات کی۔ رد نوآبادیات، رد استعماریت،
اور تانیسی ماحولیات، نو آبادیاتی نو ماحولیات کو بھی موضوع بنایا۔ المختصر، مرثیے نے فطرت کو مذہبی، ادبی، سائنسی، ثقافتی، معجزاتی اور ماورائی ہر ہنر سے دیکھا اور پیش کیا۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ فطرت کی اتنی نمائندگی ادب کی کسی دوسری صنف نے نہیں کی جتنی کلاسک مرثیے نے کی۔ بہت شکریہ۔